بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی ہے۔ البتہ شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ تاریخ و سیرت کے کتابوں میں ہمیں شیس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں دو مقام پر آیا ہے، ایک سورہ مریم میں اور دوسرے سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم میں اللہ پاک ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو قرآن میں ادریس علیہ السلام کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس زمین پر سب سے پہلے قلم استعمال کیا۔ ناظرین کرام، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ ابتدائی عمر میں حضرت شیس بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اور جب شعور کی عمر میں پہنچے تو نبوت سے سرفراز ہوئے اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جدوجہد شروع کر دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی سخت مخالفت کی۔ البتہ ایک مختصر جماعت ایمان لے آئی، لیکن جب ان کی قوم مسلسل ان کی مخالفت پر اڑی رہی تو ادریس علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ تو جو دوسرے مسلمان حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان پر ترک وطن بھاری گزرا کہ بابل جیسا خوبصورت وطن پھر کہاں ملے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان ایمان لانے والوں کو تسلی دی اور اطمینان دلایا۔ اس پر وہ سبھی لوگ ہجرت پر راضی ہو گئے اور بابل سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آ کر وہ لوگ دریائے نیل کی شادابی سے بہت خوش تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی اپنی تبلیغ کو جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصر میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ان سب زبانوں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ہر قوم میں انہی کی زبان میں پیغام حق پہنچاتے تھے۔ ان کے شہروں کی تعداد تقریباً 200 بیان کی جاتی ہے۔ اسی دور میں علم فلکیات نہایت عروج پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات یعنی ستاروں کا علم، اس کے ساتھ ساتھ علم طب بھی عطا کیا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ادریس، تمام دنیا کے لوگ روزانہ جتنا نیک اعمال کرتے ہیں، ہر روز اتنا اجر ثواب میں تم کو عطا کرتا رہوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری زندگی دراز ہونی چاہیے تاکہ نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے بن جائیں اور جنت کے اعلیٰ درجات نصیب ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے کو اللہ پاک کی اس وحی کے بارے میں بتایا اور اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا، اور یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ موت کے فرشتے سے اس بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ میری عمر دراز ہو جائے۔ اس پر اس فرشتے نے، جو ادریس علیہ السلام کے دوست تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازو پر بٹھا کر آسمان کی طرف پرواز کیا۔ جب دونوں چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ موت کے فرشتے زمین کی طرف اتر رہے تھے۔ وہیں پر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس وقت اس فرشتے نے، جو ادریس علیہ السلام کے دوست تھے، انہوں نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ اس پر موت کے فرشتے نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس دوست فرشتے نے جواب دیا کہ میری پشت پر سوار ہیں۔ یہ سن کر موت کے فرشتے نے کہا کہ ابھی ابھی بارگاہ الہی سے حکم ملا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں تو سخت حیرت اور تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔
اس کے بعد اللہ پاک کے حکم کے مطابق موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح وہیں چوتھے آسمان پر روح قبض کر لی، مگر دیگر مفسرین نے اس روایات کو اسرائیلی روایات کہا ہے، مگر صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر ہی ملاقات کی۔ ناظرین کرام، ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تبلیغ کے دوران کئی ایک پیشن گوئیاں بھی کی تھی۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے، اور ان کی اپنی نمایاں خصوصیات یہ ہوگی، وہ ہر ایک بری بات سے پاک ہوں گے، انسانی فضائل کے اعتبار سے کامل و مکمل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، مستجاب الدعوات ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور ان کی تمام تعلیم اس لیے ہوگی تاکہ کائنات کی اصلاح ہو۔ ایسے ہی معتبر و مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔